الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیبین لکم، کہ احکام کو تمہارے لیے واضح کر دے، کھول کھول کے بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پہ چلا دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی جو پیچھے معاملات بیان ہوئے، جو سورہ نساء کے شروع سے اب تک کے ہوئے ہیں، نکاح کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، جن کے ساتھ نکاح کا حرام ہے، جن کے ساتھ جائز ہے، ان کی تفصیل بیان کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ احکام تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دے، اور تمہیں ان نیک لوگوں کے رستے پہ چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جو پہلے گزر گئے ممکن ہے کہ ان کے پاس یہ شریعت نہیں تھی، لیکن خدا کی اطاعت تھی، جو بھی خدا کا حکم تھا، جس طرح کا بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن وہ مانتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حکم نامہ آ گیا تمہارے پاس جو قرآن کی صورت میں ہے، تو اس حکم نامے کو بھی ماننا ہے، تو گویا تم نیک لوگوں کی طرح ہو جو پہلے گزر گئے ہوئے تھے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں، کوئی مجھ سے توبہ طلب کرے تو قبول کر لوں۔ چونکہ جو ابتدائی دور ہے اسلام کا، اس میں کوئی 30 سال کا شخص آ رہا ہے، کوئی 40 سال کا آ رہا ہے، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اب جب ایک 50-60 سال کا شخص اسلام میں آتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں تو یہ سوال ہے کہ جو میری پچھلی زندگی گزری اس کا کیا ہوا؟ تو اس کے لیے جواب یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب رجوع ہو گیا، جب توبہ ہو گئی، تو اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص جو اسلام میں تو ہے لیکن باوجود اس کے وہ غفلت میں رہا، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، زندگی ایسے ہی گزری، 25 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں، جہاں بھی اسے اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دے دی تو وہ توبہ اس کو کر لیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیث پاک ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو یوں کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یرید اللہ، اس کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہود و نصارہ کے کچھ گروہوں کو ایڈریس کیا گیا، کیونکہ یہ محرمات نکاح کے بعد کی آیت ہے جس میں نکاح حرام ہوئے، تو انہوں نے اس پہ اعتراضات کچھ اٹھائے کہ پھوپھی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے، بہن کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، پھر آگے بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام کیوں نہیں؟ ان کے ہاں یہ جائز تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کی وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ عجیب و غریب منطق لے کے آگے ہیں کہ جو جن ماؤں کے ساتھ نکاح کو حرام کہہ دیا ان کی پھر بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح کو حرام کرو، تو خالہ کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کو حلال کر دیا، پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کو حلال کر دیا، جبکہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں،
ان کے کچھ گروہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی. ان کے ہاں پھوپھی کے ساتھ بھی جائز تھا، خالہ کے ساتھ بھی جائز تھا. اور الاتی بہن، جو الاتی بہن اس کو کہا جاتا ہے جو باپ کی طرف سے سوتیلی ہے، باپ کی طرف سے، یعنی کہ باپ کی کسی اور بیوی سے ہو، اس کو کہا جاتا ہے الاتی بہن. تو خیافی بہن ایک ہوتی ہے جو ماں کی طرف سے سگی ہوتی ہے، باپ کی طرف سے وہ سوتیلی ہے، یعنی بیوی پہلے سے ہی لے کے آتی ہے، اس کے پاس وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ خیافی بہن کہا جاتا ہے اس کو. تو اس طرح کی حدود و قیود ان کے ہاں نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سختی میں ڈال دیا آپ کو. تو سختی میں ابھی بھی کچھ ایسے مذاہب ہیں کہ جو جن کے ہاں نکاح کے جو ہمارے محرمات ہیں ایسے نہیں ہیں. ایک تحریک تھی یورپ میں، غالباً اب اس کا نام ایگزیکٹ ذہن میں نہیں، اس کا بانی جو تھا اس نے جو بہن کا نکاح تھا اس کو بڑا پروموٹ کیا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. پھر اس نے اپنے پیروکاروں کو خط لکھا کہ مجھے لوگوں کی جو بیوقوفی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو گھر میں ہوتی ہے، ایک لڑکی گھر میں پرورش پاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، اس کے سب معاملات کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذہنی آمانگی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں، پھر باہر کی لے کے آتے ہیں. اب اگر اس کو عقل کے پیرائے میں، منطق کے پیرائے میں رکھا جائے تو اس سے منطق اس کو قبول کرتی ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے، لیکن عقل جو ہے اور اس کے مد مقابل وہی ہے. جہاں پہ عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی یا آتی ہے، دوسری طرف وہی ہے، وہی کی بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، عمل جو ہے وہ وہی کے اوپر ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے تو یہ حرف آخر ہے، یہ حرف آخر ہے. تو یہ وہی چیز ہے. اس دور میں بھی اس طرح کے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، ابھی بھی موجود ہیں. اس کے بعد کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے. ایک دوسری آیت ہے اس میں کہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی جائے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایسے معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتا جس میں آپ مشکل میں پڑ جائیں. تو سارے معاملات میں تخفیف رکھی ہوئی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہے، حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دو کام آ جاتے، ایک مشکل اور ایک آسان، تو آپ آسان کام کا انتخاب فرماتے. گویا یہ امت کے لیے درس ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالا جائے. ایسے ہی ہمارے جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان میں بھی تخفیف ہے. جو ہماری عبادات ہیں، اب ایک مذہب ایسا بھی ہے اس میں عبادت ہوتی ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ان کی عبادت ہے. غالباً بدھ مت ہے، ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے. پھر ایک اچھا جو بدھا ہے، جو بدھ مت کا بانی ہے، اس کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یوں ڈنڈا زمین پہ گاڑ کے اور چونکڑی جیسے ہوتی ہے ایسے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی ڈنڈا زمین پہ ہوتا تھا، خود وہ اتنا اوپر ہوتا تھا زمین سے، وہ ایسے عبادت کرتا تھا. اب ایسے کون عبادت کر سکتا ہے؟ ایسے تو عبادت ناممکن ہے. ابھی مطلب وہ چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس کے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں اس مذہب کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ طریقہ دیا جو ہمارے انسانی تقاضوں کے مطابق تھا. اور اللہ رب العزت کی نے بھی یہاں پہ یہ فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے مشکل کام نہیں کروانا چاہتا، تمہیں بوجھ تمہارے اوپر نہیں لادنا چاہتا. تو نماز آپ پڑھیں، اگر آپ ضعیف ہو گئے ہیں، نہیں کھڑے ہوا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں. حج کے پیسے ہیں تو کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو ادا کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. آسانیاں پیدا کر دیں. وہ جو صوم وصال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھنے شروع کیے بغیر سحری افطاری کے، بس یہ تھا کہ سحری کے وقت سحری شروع، افطاری کے وقت افطار ہو گیا، کھاتے پیتے نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے بھی یوں ہی کیا. تو پھر جب 4 دن گزرے تو حالت جو ہے وہ غیر ہونا شروع ہو گئی. کوئی مسجد کے کونے میں اس طرف گر رہا تھا، کوئی ادھر سے گر رہا، کوئی چلتے چلتے گر رہا ہے.
کوئی نماز میں گر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ کیا معاملات ہیں، میں بڑی عجیب و غریب صورتحال دیکھ رہا ہوں آپ کی، ساری کمزور ہو گئے ایک دم سے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزے رکھ رہے تھے اس طرح سے بغیر سحری افطاری کے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے کہ شاید یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یہ نہ کرو، تم یہ نہیں کرنا۔ تو جو مشکل کام تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے تھے وہ مشکل تھے تو منع کر دیا کہ ایسے نہ کرو، یہ میرے ساتھ خاص ہے، یہ میری خاصیت ہے بطور نبی، آپ اس مشکل میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اب کمزور کس اعتبار سے ہے؟ کمزور اس اعتبار سے ہے کہ اس میں فرشتوں کی وہ خاصیات نہیں ہیں کہ جس میں ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جس میں ہلکی سی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ نہیں ہے۔ جو کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہے، جس کی ڈیوٹی کھڑے ہونے پہ لگی ہے وہ قیامت تک کھڑا ہوا ہے، جس کی بیٹھے ہوئے لگ گئی وہ قیامت تک بیٹھا ہوا ہے، جس کو جہاں پہ اللہ رب العزت نے لگایا وہ اس میں کیے جا رہا ہے، کوئی اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ تو انسان کی جو کوتاہی کی گنجائش ہے اصل میں وہ کمزوری ہے، وہ انسان کی کمزوری وہ ہے، یہ اس کو ہم نے کمزور پیدا کیا، اس میں خواہشات کی بھرمار ہے، اس لیے اس میں کمزوری ہے۔ تو اب اس میں معتدل رہنا، اس کی بھی اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت عطا فرما دی، ایک طرف یہ بھی رکھ دی اور ایک طرف یہ بھی، اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا انتخاب کرتا ہے، اب یہ انتخاب کس چیز کا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں لینا، جائز طریقے سے لینا ہے، اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے تجارت۔ انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کی خواہشات یہ لامحدود ہیں، ان کا کنارہ کوئی حد نہیں، ان کی کوئی سدرۃ المنتہا نہیں ہے، یہ بڑھتی ہیں تو بڑھتے 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 بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک اگر اس کے پاس لاکھ ہے تو خواہش ہے کہ 2 ہو، یہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایسا ہے، اس کو ایک سونے کی اینٹ مل جائے یہ کہے گا کہ 2 ملیں، 2 ملے تو کہے گا کہ 3 ملیں، تو ایسے ہی اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو کہے گا کہ ساتھ والا بھی مل جائے، اگر مری کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں تو کہے گا کہ نتھیا گلی کے بھی ہو جائیں، ساتھ میں کشمیر کے بھی سارے ہی ہو جائیں، یہ بڑھتا جائے گا، اس کی خواہشات کی حد نہیں ہے۔ اب جو خواہشات ہیں انسان یہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے مال کے ساتھ، مال کے ساتھ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور مال اس کے 2 ذرائع ہیں مال آنے کے جن سے آ جاتا ہے، ایک وہ ذریعہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے الا ان تکون تجارۃ، کہ یہ تجارت کے ذریعے آپ نے مال کو حاصل کرنا ہے، اور دوسرا ذریعہ وہ ہے جو خواہش نفس کا ہے، جو یہ نہیں تمیز دیتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے وہاں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ یہی حکم دے رہا ہوتا ہے کہ مال ہے لے لو اور یہ خواہش پوری کرو، یہ لے لو اور یہ خواہش پوری کرو۔ مال کا حصول ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ خواہش، مال کی طلب اس لیے، خواہشات نہیں ہے تو مال کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے جو اہل تصوف لوگ ہیں، جو صوفیاء ہیں، وہ انسان کو خواہشات کنٹرول کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ محدود کرتے ہیں انسانی خواہشات کو،
قابو میں رکھنے کے لیے۔ جب یہ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہوتا ہے تو پھر انسان بھاگتا ہے اور پھر وہ نہیں دیکھتا کہ نیچے کیا کچلا جا رہا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں تلے کیا روندا جا رہا ہے، پھر وہ خدا کا حکم بھی روند کے جاتا ہے، وہ سیرت کو بھی روندتا ہے۔ تو اس لیے تجارت کو قرآن نے بار بار زور دیا۔ جب سود کی حرمت بیان کی اس میں بھی یہی کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خدا نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ یہاں بھی جب دوسرے سے مال آپ نے لینا ہے، یہی کہا کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز نہ کھاؤ، جائز طریقے سے کھاؤ، اور وہ یہ تجارت ہے۔ اب کسی کے پاس مال ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کیسے اس کو حاصل کیا جائے؟ پستول اٹھائیں اور اسے کان پٹی پہ رکھ دیں، مجھے دے دو، یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یا وہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے آپ اس چیز کو پیدا کریں اور اس کو دیں اور اس کے بدلے میں مال لے لیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ تو یہ جو جائز ذرائع ہیں ان کا سیکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اب سود میں جیسے ہم پھنسے ہوئے ہیں اور دانستہ یا نادانستہ، جانے انجانے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ سود چل رہا ہے ہمارے معاملات میں، ایک اب تو ایسے معاملات ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سودی معاملہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان مسائل کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا کا مطلب یعنی کہ قتل نہ کرو، أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو۔ تو اس سے مطلب دو طرح کے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ یعنی ایک تو آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں مارنا، یعنی کہ اس مارنے سے مراد خودکشی، اور دوسرا جو اخروی طور پہ وہ یہ کہ اپنے آپ کو اگر آپ گناہوں میں مبتلا کریں گے تو یہ بھی گویا ہلاکت میں ڈال دیا اپنے آپ کو آخرت میں۔ تو یہ جو دونوں طرح کی ہلاکت ہے، جسمانی اور روحانی، دنیاوی اور اخروی، دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچنا ہے۔ تو ایسے جو خودکشی کرنے والا شخص ہے، حدیث پاک میں اس کا گناہ قتل کرنے والے شخص سے بڑا ہے۔ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی اتنی مذمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے میت لائی گئی جس نے خودکشی کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ نہیں پڑھایا، ایسے ہی قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا جنازہ ہی نہ پڑھا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور زجرن، بطور عبرت صحابہ کرام نے پڑھا ان کا، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں اس میں شامل ہو رہا، یہ بطور عبرت تھا۔ البتہ جو خودکشی کرنے والا شخص ہے اس کو غسل کفن جو بھی ہوتے ہیں معاملات، جنازہ بھی اس کا پڑھا جائے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ناراضگی کا اظہار اس طرح فرما دیا کہ دعائے نماز جنازہ دعائے مغفرت ہوتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کی اللہ مغفرت فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، ایسے ہی قرض دار کا بھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص زیادتی اور ظلم کی بنا پر ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یعنی جو اس طرح جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، جس نے خود کو مار دیا، وہ جہنم میں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خودکشی جس انداز میں کی ہوگی، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہ اسی انداز میں مسلسل خودکشی کرے گا۔ جس نے اپنے آپ کو کسی نوکدار چیز سے مارا ہو، کوئی گولی مار لی یا خود کو ذبح کیا یا زہر کھا لی، یوں ہی کرتا رہے گا۔ پھر اسے قیامت کے بعد جہنم میں وہاں کی آلات دیے جائیں گے جن سے وہ خود کو مار رہا ہوگا۔ اس زہر کے متعلق کہا کہ وہ زہر ایسی ہوگی کہ جب وہ نگلے گا تو وہ زہر اس کی انتڑیاں پھاڑ دے گی، اس کا پیٹ پھاڑ دے گی، پھر اللہ رب العزت اسے ٹھیک فرمائے گا۔
پھر اس کو دی جائے گی، وہ یہی عمل اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ جس نے مارا ہوگا نوکدار چیز کے ساتھ، وہ یوں ہی مارتا رہے گا۔ یہ قیامت والے دن ان کے لیے جو سزا تجویز کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی کہ وہ یہ اس طرح کا عذاب دینا یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کر دیں گے۔ یعنی جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن نے یا حدیث نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے، جو قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے، اس کی ممانت یقینی ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس کی ممانت میں شک نہیں ہوتا، یقینی ہے، وہ کام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسے کبیرہ گناہوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ بچیں گے تو پھر تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں ان پہ بھی رحم کھاتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایسی تمنا نہ کریں۔ اب ایک شخص امیر کے گھر میں پیدا ہو گیا اور ایک غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس میں دونوں پیدا ہونے والوں کا قصور نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا گیا اس گھر میں آپ آ رہے ہو، آپ آنا ٹھیک ہے، قبول ہے آپ کو، 3 دفعہ قبول نہیں کروایا گیا، آگے اللہ کی مرضی تھی۔ اب جو غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ یہ کہے کہ میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، مجھے اس گھر میں آنا چاہیے تھا، تو یہ ایسی تمنا فضول ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے اس کی تمنا نہ کی جائے۔ ایک معذور پیدا ہو گیا، پیدا ہوا ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، اب وہ ساری زندگی اسی عذاب میں کڑتا رہے کہ میں ایسا کیوں ہوں، وہ اس کو قبول کر لے، جو بدل نہیں سکتا اس کو قبول کیا جائے اور جو بدل سکتا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب جو نہیں بدل سکتا اس کو قبول۔ اب دیکھیں جیسے میں نے پہلی مثال دی کہ غریب پیدا ہو گیا، کوشش کر کے امیر ہو جائے، یہ بدلا جا سکتا ہے، لیکن جو معذور ہو گیا اگر نہیں ہے اس کا ٹھیک ہونا ممکن، تو وہ اس میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں یہ جو اطمینان قلب ہے، احوال کے ٹھیک ہونے سے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب انسان کے احوال درست ہوتے ہیں تو اس کے اعمال درست ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں چیزیں۔ جب احوال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اعمال بھی بگڑے ہوئے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے کسی کو تم میں سے بعض کو بعض پر، اس کی تمنا نہ کرو، وہ خواہش پیدا ہی نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی ہے جو اس کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں سے۔ جو مرد نے کا مال لے کے گیا، جو کما کے لے گیا اس کا حصہ اسے ملے گا، جو عورت لے کے گئی اس کا حصہ اس کو ملے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، فضل کا۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اگر فضل کر دے تو بندہ ٹھیک ہے، ستے ہی خیراں فضل ہو جائے، لیکن اگر بات عدل پہ آ جائے تو پھر نہیں ہم بچ سکتے۔ اگر اللہ رب العزت اس دن عدل شروع کر دے پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ شاید مطلب یہ کوئی حتمی نہیں کہ کوئی بچ جائے اگر اس بات اس پہ آئے، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں
کوئی پوری زندگی بھی ہم اس کا شکرانے کے نفل ہی پڑھتے رہیں مسلسل، تو شاید یہ بھی ادا نہیں کر سکتے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ یہ بھی اس نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو نجات ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت واقف ہے، اس سے فضل کا سوال کیا جائے اور توقع یہ رکھی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے ہی نوازے گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے مکالے۔ تو اگر عدل کی بات ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ایک نقطے پہ ہی پکڑے جائیں، ایک نقطے پہ نامہ اعمال کی پہلی سیاہی پہ ہی پکڑے جائیں اور اللہ الٹا کر دے، اور فضل کی بات ہوئی تو وہ سیاہیاں بھی سفیدی میں بدل سکتی ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر شخص کے ترکہ کے لیے وارث مقرر کر دیے جو والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، جو مال والدین یا قرابت داروں نے چھوڑا اس کے ہم نے ترکے اور تقسیم میں جو حصے تھے حصص وہ بیان کر دیے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا سو تم انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔